بھی جان لے کہ کسی بھی مرد یا عورت پہ اگر آپ زنا کا الزام لگا دیں، بہت اہم چیز ہے، غور سے سنیں، کسی بھی مرد و عورت پہ اگر آپ زنا کا الزام لگا دیں، کہہ دیں ارے بابا ہمیں دیکھے جی ہموک لوگ زنا کرے تھے، آپ کے بول دینے سے وہ زانی نہیں ہو جائے گا۔ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ ان چاروں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ کیسے دیکھا ہو؟ اگر مرد کے جسم کے کپڑے کھلے ہو، عورت کے جسم کے کپڑے کھلے ہو، وہ مونو مشکوک حالت میں ہے، تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، کسی پوشیدہ جگہ پہ ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ برائی کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں یا یہ کہ برائی کر چکے ہیں۔ 4 نہیں 4000 لوگ بھی اگر اس حالت میں دیکھ لے، پھر بھی نزاع اس کے اوپر زنا کا حکم ثابت نہیں کرے گا۔ زنا کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 4 گواہ ہوں، اور انہوں نے اگر مرد و عورت آپس میں ہوش و کنار کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں، پھر بھی زنا کا حکم نہیں لگے گا، اس کی سزا ملے گی۔ حاکم وقت اس کو چاہے تو جیل میں ڈالے، کوڑے لگائے، جو چاہے سزا دے، لیکن جو سنسار کرنے والا حکم ہے یا اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارنے کا جو حکم ہے، وہ حکم اس پہ نہیں لگے گا، زنا کی حد نہیں لگے گی، جب تک کہ ان چاروں نے زنا کرنے والے مرد و عورت کو اس کیفیت میں نہ دیکھا ہو جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے۔ کہا کیسے دیکھا ہو؟ جیسے کہ ڈول کنویں کے۔ بہترین مثال آپ نے دی ادب کے ساتھ، جس طریقے سے ڈول کو، بالٹی کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، زنا کے وقت وہ کیفیت ہو مرد و عورت کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب تک اس پوزیشن میں نہ دیکھے تب تک زنا کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ شریعت نے زنا کے حکم میں ایک طرف تو اتنی سختی برتی اور زنا کے ثابت کرنے کے لیے اتنی کڑی شرط لگا دی تاکہ ہر کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر کے زنا کا کسی پہ الزام نہ لگا دے، اور آئے دن کبھی ادھر سنسار کیا جا رہا ہے، کبھی ادھر سنسار کیا جا رہا ہے، پورے مسلم معاشرے میں صرف زنا کا ہی کیس چل رہا ہے، اس سے بچا جا سکے۔ تو میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہ کی جو سزائیں شریعت میں متعین کی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ آدمی سزاؤں سے ڈر کر گناہ ترک کر دے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اس گناہ کے کرنے کا جو احساس ہے اس سے نفرت پیدا کی۔ ایک غامدیہ عورت ہے، مسلم کی روایت ہے، زنا کر لیا، بعد میں دل میں ان کے خیال آیا کہ اے اللہ، میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، دنیا میں تو مجھے اگر سزا نہ ملی، آخرت میں تو بڑی دردناک سزا ملے گی۔ اللہ اللہ، ہم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی کہ اے اللہ، ہم نے گناہ کر لیا ہے۔ وہ غامدیہ عورت، وہ صحابیہ، گناہ ہو گیا ان سے، آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ انی زنیت فتطہرنی، اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، فتطہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، پتھروں سے مار مار کر مجھے سنسار کر دیجئے، میرے جسم کو لہو لہان کر دیجئے۔ ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے رسول کے پاس وہ خاتون آتی ہیں، سامنے سے آتی ہیں، اللہ کے رسول اپنے چہرے کو یوں موڑ لیتے ہیں، وہ ادھر آکے کہتی ہیں یا رسول اللہ انی قد زنیت فتطہرنی، اے اللہ کے رسول زنا کیا ہے، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اپنا چہرہ ادھر پھیر لیتے ہیں، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت پیش کرنے والا ہے، نہ کسی نے بارگاہ نبوی میں آ کر کیس کیا ہے، نہ FIR درج کیا ہے، وہ عورت خود سے آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ فتطہرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس پلٹا دیتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے پتہ کرواتے ہیں کہ کہیں اس کا دماغی حالت تو نہیں خراب ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کی دماغی حالت درست ہے۔ وہ عورت پھر آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ انی قد زنیت فتطہرنی، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں آخرت کے عذاب سے ڈر گئی ہوں، مجھے دنیا میں عذاب دے دیجئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عورت حاملہ ہے، کہتے ہیں کہ سنو، جب بچہ جن دینا، جب حمل وضع ہو جائے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ پیدا کر دینا تب میرے پاس آنا۔ اللہ اللہ، کئی مہینے گزر گئے، وہ عورت بچہ جنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا نہیں تھا، کسی کو بھیج کے کہہ رہے فلاں صحابی جاؤ پتہ کرو۔ وہ عورت آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی، بچہ پیدا کرنے تک میں نے اسے مہلت دی تھی، بچہ پیدا کر دیا ہو تو جاؤ پکڑ کے لے کے آؤ، میں اس کو سنسار کروں گا۔ اللہ کے رسول خاموش ہے۔ وہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، پیدا شدہ بچے کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاذا قد ولدت، یہ وہ بچہ ہے کہ جسے میں نے پیدا کیا ہے، اے اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے، اب تو مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ ہائے ہائے، گناہ کا اس قدر احساس میرے بھائی، گناہ کا اس قدر احساس، یہی شریعت کی روح ہے۔ شریعت اسی چیز کو ہمارے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے گا، ابھی تو یہ بچہ تیری غذا کا محتاج ہے، تیرے شکم سے، تیرے بطن سے، تیرے چھاتیوں سے نکلنے والے دودھ کا محتاج ہے، جا دودھ پلا، جب دودھ چھوڑ دے تو بچے کو لے کے آنا۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے دودھ کے پلانے کی جو مقدار جو متعین کیا ہے، جو اوقات، وہ کیا ہے؟ 2 سال، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سالوں تک دودھ پلانا ہے۔ وہ چاہتی تو 2 سالوں تک اپنے سزا سے بچ سکتی تھی۔ اللہ اللہ، قربان جائیے اس عورت پہ، گناہ کا اس قدر احساس ہے۔ ایک ہم نوجوان ہیں، صبح سے شام تک کس قدر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا ذرہ برابر احساس نہیں۔ وہ عورت ایک گناہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ایام، چند ہفتوں کے بعد آتی ہے اپنے بچے کو لے کر، 2 سال انتظار نہیں کرتی۔ مسلم کی روایت ہے فی یدہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا ہے بچے کو، کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیے میرا بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عورت کے سنسار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کمر تک گڑھے کے اندر میں مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جب اسے پتھر مارا جائے گا انسان کو تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی، وہ ادھر سے ادھر بھاگے گی، اس کے جسم کے کپڑے کھل جائیں گے، بے ستری ہوگی، اور شریعت کسی سزا یا کسی حد کو نافذ کرتے وقت کسی بے حیائی اور برائی کو سماج میں عروج نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کے رسول اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مٹی میں کمر پر دبا دیا جائے، اس کے بعد لوگ اس کے اوپر پتھر مارتے ہیں۔ کسی نے ایک پتھر مارا، اس کے جسم پہ وہ پتھر لگتا ہے، خون کا چھینٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پڑتا ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں گندی عورت، خود غلط کام کیا، اپنے خون سے میرے چہرے کو گندا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلم یا خالدہ، اے خالد خاموش رہو، تو نے کیا بات کہہ دی، سن لے، کان کھول کر سن لے۔ اللہ کی قسم، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 گھرانوں پہ اسے تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی بخشائش کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ہمارے اندر گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ زنا سے ہم بچیں کیسے؟ میرے سامنے اللہ رب العزت کی ایک کتاب ہے، سورۃ النور کی آیت کریمہ کی روشنی میں بتاؤں گا کہ زنا سے کیسے بچا جائے۔ زنا پیدا کیسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ بدنگاہی سے۔ پہلے انسان کی نگاہیں نگاہوں سے لڑتی ہیں، مرد کی نگاہ عورت کی نگاہ سے، عورت کی نگاہ مردوں کی نگاہ سے لڑتی ہے۔ مرد عورت کے جسم پہ نظر ڈالتا ہے، عورت مرد کے جسم پہ ڈالتی ہے نگاہ، اس کے بعد اس کے دل کے اندر شہوت اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، اور شیطانی بہکاوے میں آ کر کے انسان مرد و عورت زنا کر بیٹھتے ہیں۔
اس کے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے پہلی چیز کہ جو ہمارے معاشرے میں مفقود ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر میں کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے ماموں کے گھر میں، چچا کے گھر میں، دوست کے گھر میں، چاچی، مامی، خالہ، پھوپھو، دوست، احباب، نانا، نانی، دادا، دادی، جس کے گھر میں چاہے منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں اصول بتایا کہ گھروں کے اندر میں داخل کیسے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور کی آیت نمبر 27، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، جو تمہارا اپنا گھر ہے اس کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب تک گھر والوں کو سلام کر نہ لیا کرو۔ حدیث کے اندر اس کا طریقہ موجود ہے کہ جب آدمی کسی کے گھر میں جائے، پہلے کیا کہے السلام علیکم ادخلوا۔ اردو میں کیسے کہیں گے السلام علیکم، آستے پاری، ایک بار ہو گیا، پھر نہ سن رہا ہو تو تھوڑا کھٹکھٹا دے دروازے کو، السلام علیکم چاچا، ماما، دادا، جس کے گھر میں جا رہے ہیں، آمین کی بھیترے آستے پاری، کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار کہے گا السلام علیکم، بھیترے آستے پاری بابا، 3 بار پوچھے گا۔ یہ حدیث کے اندر طریقہ بتایا گیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بولے، ہم میں سے مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورت ہے، ہم میں سے کتنوں نے اس حدیث پہ، اللہ کے رسول کے اس فرمان پہ عمل کیا؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ گویا کہ بغیر اجازت کے گھر کے اندر میں داخل نہیں ہونا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ ایک صحابی رسول آتے ہیں، 3 بار اجازت طلب کرتے ہیں، اندر سے کوئی جواب نہیں آتا، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے، صحابی رسول کو بلا کے کہتے ہیں چلے کیوں گئے؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 3 بار اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، نہ اجازت ملے تو واپس چلے آؤ۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے۔ اور میرے بھائی اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں کچھ طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ گھر کا دروازہ ہے، دروازے کے اوپر میں پردہ لٹکا ہے، یا دروازہ یوں ہی ہے، اجازت لینا ہے، اجازت لینی ہے نا تو دروازے کے یا تو داہنی جانب کھڑے رہو یا دروازے کے بائیں جانب کھڑے رہو، بیچ میں نہ، کہ اگر کوئی آ رہا ہو دروازہ کھولے تو بالکل سامنے دکھ جائے۔ نہیں، اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے بھائی آج زنا کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر اپنے علاوہ دوسروں کے گھروں میں منہ اٹھائے جب دل کیا چلے گئے۔ ہماری ماما کی لڑکی، چاچے کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالے کی لڑکی، گھر کی دیگر محرم عورتیں نہ جانے کس حالت میں ہیں، غیر محرم عورتیں، ہم چلے جاتے ہیں، نہ دیکھا نہ تھا، صرف ایسے ہی داخل ہو گئے۔ میرے بھائی یہ حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اگر ہم اپنے معاشرے کو زنا سے بچانا چاہتے ہیں تو۔ اور ایک دوسری چیز جو زنا سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ انسان اپنی نگاہوں کو پست رکھے، پردے کا خیال کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اسی سورہ نور کے اندر آگے فرمایا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، پست رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور ایک بہت مزے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جب کوئی حکم دیا ہے تو مردوں کو ہی زیادہ تر خطاب کیا ہے۔ مردوں کو اگر حکم دے دیا اس حکم کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن اس حکم میں اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس آیت کے فوراً بعد دوسری آیت نازل کی اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یغضضن من ابصارہن، غض بصر کا حکم مردوں کو الگ سے عورتوں کو الگ سے دیا گیا، ویحفظن فروجہن، اور اللہ نے فرمایا یہ کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ دو چیز گناہ سے یعنی زنا سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور تیسری چیز پردے کا خیال رکھا جائے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ہماری مائیں بہنیں سن لے تو مائیں بہنیں نہ سنیں، بلکہ اس آیت کریمہ کو ہمارے مرد حضرات بھی سنیں، شوہر بھی سنیں، باپ بھی سنیں، دادا بھی سنیں، نانا بھی سنیں۔ کیا عورتیں اگر بے پردگی کرتی ہیں، بے حجابی کرتی ہیں، تو اس میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت کے اندر ایک لفظ کیا ہے؟ دیوس۔ کیا لفظ ہے؟ دیوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کہتے کسے ہے؟ آپ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیوس وہ ہے کہ جس کے گھر میں بے حیائی اور برائی ہو رہی ہو، بے پردگی کا دور دورہ ہو، برائیاں ہو رہی ہو، اور گھر کا گارجین بالکل بے شرم کی طرح خاموش ہو۔ اس کے گھر کے اندر شوہر ہے، بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ ہے، بیٹی کوئی حیا نہیں، گھر کے اندر چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، گھر کے اندر عورتیں ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، اور ان گارجینوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی محسوس، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ دیوس ہیں۔ چاہے وہ حاجی صاحب ہوں، چاہے مسجد کے سیکریٹری ہوں، مدرسے کے متولی ہوں، سارے کے سارے شریعت کی نظر میں دیوس ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرے اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ زینت مفسرین نے کہا کان کی بالی، گلے کا زیور، آنکھوں کا سرما، پیروں کے اندر پازیب، ہاتھوں کی انگوٹھی، یہ تمام کی تمام چیزیں زینت ہیں۔ چہرہ بھی زینت میں داخل ہے۔ بہت سارے لوگ جدید دور کے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ چہرہ آچے یہ پردہ مدے داخل نہیں۔ اللہ اکبر، اگر چہرے کو پردے میں داخل نہیں کرو گے میرے بھائی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، گھر میں چور سے آپ کو اپنے گھر کو چور سے بچانا ہے، چوری سے بچانا ہے۔ گھر کا سارا روشن دان اور ساری کھڑکی اور جتنا سوراخ ہے سب بند کر دو، دروازہ کھول کر کے رکھ دو، چور آئے گا نہیں، دروازہ کھول کے رکھ دو، چہرہ اصل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ مفسرین لکھتے ہیں، امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر مفسرین کے اقوال کو ذکر کرتے ہوئے لکھا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے مجبوری کی حالت میں۔ اس مطلب اس کا یہ ہے، ہاتھوں کی انگوٹھی، کانوں کی بالی، پیر کا پازیب۔ زمانہ اسلام کے اندر جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو میدان جنگ میں عورتیں بھی جاتی تھیں،
اور مسلمانوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی تیمارداری کرتی تھی، دوڑ دوڑ کر کے جاتی تھی۔ احادیث کے اندر الفاظ ہے کہ عورتیں پانی کا برتن لے کے دوڑ دوڑ کے جاتی، یہاں تک کہ اس کی جو عورتوں کی جو پنڈلی ہے وہ بھی جاتی تھی۔ الا ما ظہر منہا، مجبوری میں جو ظاہر ہو جائے، نہیں تو عورتوں کو اپنی تمام چیزیں چھپا کر کے رکھنی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب زینت کی چیزوں کو، کان کی بالی، گردن کے زیور، ہاتھ کے کنگن، ہاتھ کی انگوٹھی کو چھپانا اگر ضروری ہے تو جن جگہوں پہ یہ زینت کی چیزیں پہنی جاتی ہیں ان کو بھی چھپانا افضل ہے اور اولا ہے، واجب ہے کہ اس کو چھپایا جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ، اپنے گریبان پہ مضبوطی کے ساتھ ڈال لیا کریں۔ اپنی اوڑھنی کو اپنے سینے پر کس کے سر پہ ڈال کے اچھے سے لپیٹ لینا ہے۔ آج کل کی ہماری مائیں بہنیں کیسے نکلتی ہیں؟ نوجوان لڑکیاں اسکول کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، جاڑے کے دنوں میں ہمارا مفلر استعمال کرتے ہیں، ایسے رکھ کے یوں مار لیتے ہیں، وہ ان کا روپٹا نہ ہوا کہ وہ ان کا مفلر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے اوڑھنیوں کو، اپنے چادروں کے پلو کو اپنے سر پہ، اپنے جسم پہ، اپنے سینے پر، اپنے گریبان پہ قاعدے سے رکھ لے، ڈھانپ لے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے، اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، زینت ظاہر کس کے سامنے کر سکتی ہیں؟ سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، اور اپنے باپ کے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے۔ شوہر کے لیے عورت کا، اپنی بیوی کا پورا جسم حلال ہے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ شوہر کے سامنے اپنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کی تمام زینتیں اس کے شوہر کے لیے۔ اس کے بعد اپنے زینت کا اظہار کس کے سامنے کر سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے باپ کے سامنے۔ باپ کے سامنے کس قدر؟ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے، یہ جو گردن کا حصہ ہے، یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے، یہ جو کہونی سے نیچے کا حصہ ہے، اور جو پیروں کی پنڈلی ہے، یہ جو سر کا بال وغیرہ ہے، یہ جو کان کا حصہ ہے، گردن کا ہے، اگر باپ کے سامنے یہ کھل جائے، لیکن تب بھی اگر سر کو ڈھانپ کے رکھے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اچھے گھروں کی نشانیاں ہیں کہ جب جوان بیٹی اپنے باپ کے سامنے آتی ہے تو اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال کر کے آتی ہے۔ ہاں، چہرہ اور ہتھیلی گھر کے اندر کام کاج کی بنا پر آٹا گوندتے ہوئے، چاول دھوتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے جو حصے کھل جاتے ہیں، اس زینت کو وہ ظاہر اپنے باپ کے سامنے۔ اور یہ کہ کن کن کے سامنے کون محرم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا شوہر، باپ کے بعد سسر، او ابنائہن، بیٹے کے سامنے ماں کے جسم کا کچھ حصہ کھل جائے کوئی فرق نہیں، او ابنائے بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، یعنی اس نے کسی مرد سے شادی کی اور اس کے شوہر نے پہلی بیوی سے اس کے کچھ اولاد ہو تو او ابنائے بعولتہن او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں کے سامنے، یعنی بھتیجے سے پردہ نہیں، بھائی سے پردہ نہیں، او بنی اخواتہن، بھانجے یعنی کہ بہن کے بیٹوں سے پردہ نہیں، او نسائہن، یا اپنی میل جول کی عورتوں سے پردہ نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی باریک نقطے کو لکھا ہے، قرآن کریم کے اندر الفاظ ہیں او نسائہن، غور کریں، او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورت اگر اپنی زینت کو ظاہر کرے گی تو صرف مسلمان عورت کے سامنے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب عورتوں کی ولادت ہوتی ہے بہت سارے علاقوں میں، تو دائی جو ہوتی ہے، دایا بچہ پیدا کروانے والی، وہ غیر مسلم عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دایا بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ مسلمان عورتوں کی زینت، اس کی شرم و حیا، اس کا ستر اگر کھلے مجبوری میں بھی تو مسلمان عورت کے سامنے، اور مسلمان عورت اگر اپنے زینت کا اظہار کرے تو مسلمان عورت کے سامنے۔
اور نسائہن کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم عورت کے سامنے اپنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، غیر مسلم عورت کے سامنے نہیں کرتی، چاہے جائے کہ مردوں کے سامنے کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اور کس سے پردہ نہیں ہے؟ جو غلام ہیں یا وہ مرد جو بوڑھے ہیں، خادم ہیں، جن کے اندر شہوت نہیں رہی، گھروں کے اندر کام کاج کرتے ہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جو ابھی عورتوں کے شرم کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ لیکن آج کے بچے 8 سے 10 سال کے اپنے بالغ ہونے سے پہلے موبائل والدین نے ہاتھ میں دے دیا، ٹائم سے پہلے ہی بالغ ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے پوشیدہ چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، وہ نہیں جانتے کہ عورت کے جسم کے کس حصے کو اسے چھپانا ہے، کسے ظاہر کرنا ہے، وہ یہ نہیں جانتے، بچے ہیں۔ تو میرے بھائی، معاشرے کے اندر ایک برائی والی جو اہم چیز جو زنا کو روک سکتی ہے وہ یہ عورتوں کا پردہ کرنا۔ لیکن میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں، اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، معاف کر دیں۔ بڑے بڑے مدرسوں کے شیخ الحدیث، اہل حدیث مدرسے، چاہے اپنے مسلک کے ہو یا غیر مسلک کے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، حاجی، مکی، مدنی، دکتور، سلفی، سنابلی، تیمی، محمدی، بڑی بڑی داڑھیوں والے حاجی، عالم دین، ان کے یہاں بھی شریعت جس پردے کا حکم کرتی ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں جن کے یہاں پردہ ہے، سر پہ نقاب ڈال لیا، جسم پہ برقع ڈال لیا، گھر میں مامو زاد، چچا زاد، پھوپا زاد، دیور، بھائیسور، بھاوت، پلا ڈھکا، کسی سے کوئی پردہ نہیں۔ ایک بڑے عالم دین، نام لینا مناسب نہیں، ان کے سامنے میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ذکر کیا کہ حضرت شیخ، ہمارے معاشرے کے اندر آخر بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کسی کے گھر کے اندر میں تو پردہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو غیر محرم رشتہ دار ہیں، ماموں کے، چاچے کے، پھوپھے کے لڑکے، کہیں پردہ نہیں ہے، صرف باہر پردہ ہے۔ وہاں مولانا کیا سمجھتے ہو؟ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ان سے پردہ کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق پردہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی ابو بکر صدیق ہے، ان سے پردہ حضرت اماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ ہے۔ عائشہ ہے کس کی بیٹی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، ان سے پردہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کر رہے ہیں۔ اور عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، اور ان سے پردہ کون کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق کر رہے ہیں۔ تو ابوبکر نے جو حفصہ سے پردہ کیا، عمر نے جو عائشہ سے پردہ کیا، تو کیا پردہ اس لیے کیا کہ ان کا دل صاف نہیں تھا، دل میں میل تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ یہ دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے لے بھی آئیں گے تو آپ کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا دل صاف ہے لہٰذا پردے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول کا حکم نہیں، قرآن کا حکم نہیں۔ اور ایک اہم اور بنیادی چیز جس کی طرف میں توجہ دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ زنا کے ختم کرنے کے اندر ایک اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹائم سے مرد و عورت یعنی لڑکے اور لڑکی کی شادی کر دی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے، بڑی افسوس کا مقام ہے، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکے کی عمر 24 سال، 25 سال، 30 سال ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا تمہاری شادی کیا نہ ہوئی نہیں؟ ارے کی کربو অনেক বড় বড় দু তিনটে বোন আছে আমাদের ঘরে, ওর শাদী এর পরে বাবা আমার শাদী করবে, এই না বলতে। कहते हैं कि बहनें बड़ी हो गई हैं घर के अंदर, যখন পর্যন্ত আমাদের বোনের শাদী হবে না আমার বাবা আমার শাদী করবে না। সুবহান अल्लाह, ये आपने अपनी शरीयत बनाई है। अरे जिसकी उम्र हो जाए उसकी शादी कर दो,
اب ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بہنوں کے ہوتے ہوئے بھائیوں کی شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اگر بہنوں کے ہوتے ہوئے بھائیوں کی شادی ہو جائے تو بھائی ہوتا ہے جوڑو کا غلام، کہا جائے تو حرام خوری پہ اتر آتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے بابا تمہیں جو تو ٹاکا پوشا کامیاں آنے چو سب تمہار بابا نیے نیچے بنیر شادی اور جنو ارے ہمار گولے جرر ہو گئی، استغفر اللہ۔ اب وہ شادی ہو گئی، وہ اپنے بیوی کے کلچ میں آ گیا، اس کا سارا پیسے پہ اس کا کنٹرول اس کی بیوی کا ہے۔ اب وہ شادی کے بعد اپنے بہن کے شادی پہ، بیاہ پہ، خرچ پہ، رشتے پہ دھیان ہی نہیں دیتا۔ باپ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے خبردار جب تک بہن کا شادی نہیں کرے گا تیری شادی نہیں کروں گا۔ وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ آپ بیلنس پیدا کریں، بھائیوں کو تیار کریں کہ وہ اپنے شادی کے بعد بھی بہنوں کا خیال رکھیں، ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے، ایک برائی سے بچنے کے لیے دوسری برائی کو پیدا نہ کریں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں عورتیں اگر مسجد میں جائیں گی تو فتنہ ہوگا، عورتوں کو مسجد میں نہ جانے دو۔ ارے اگر فتنہ ہو رہا ہے تو فتنے کو روکو، اور فتنے کو روکنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وقت پہ لڑکوں کی اور لڑکیوں کی شادی کر دیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے، وہ والدین سن لے، اگر ان کا لڑکا کوئی برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدنگاہی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا سارا گناہ اور وبال اس کے گارجین پہ جائے گا۔ جو آخری چیز کہ ایک اور اہم وجہ قرآن کریم کی میرے سامنے سورۃ النور ہے، یہ جو موضوع ہے یہ پوری سورۃ النور پہ آدمی چاہے تو 10 گھنٹہ بولے، سورۃ النور کی یہ جو تفصیل ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں شادی نوجوانوں کی بڑی تاخیر سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ ارے حاجی صاحب آپ نے اپنے بچے کی ابھی شادی نہیں کی، ارے اپنی کی شادی کربو تو بچہ آچے اکنی تو گریجویشن کریچے، بی اے کریچے، ٹاکا پیسہ کمائے گا، ابھی تھوڑا دماغ آ کر کھلے گا تب شادی کرے گا۔ اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ پڑھ لیا، بی ایڈ کرے گا، ڈاکٹر کرے گا، میڈیکل کرے گا، انجینئرنگ کرے گا، کہتے ہیں ابھی کیریئر بنائے گا، اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے لگتا ہے کہ بھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہے بلکہ بندر کے پیر پہ کھڑا ہے، اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا تب شادی کرے گا۔ استغفر اللہ۔ کیوں شادی نہیں کرتے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، شادی کر لیں گے بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں اور ان کے والدین سے بھی، ان کے گارجین سے بھی، ماں اور بہن سے بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اسی سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے اندر، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کتنا زبردست وعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے مسلمانوں کی جماعت کے افراد سن لو، جو تم میں سے بے نکاح مرد و عورت ہیں، مرد و عورت جو بغیر شادی کے ہیں تم ان کا نکاح کر دو۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کی بھی شادی کر دو۔ وَإِمَائِكُمْ، جو لونڈیاں ہیں ان کی بھی شادی کر دو، غریب ہو، نادار ہو۔ اللہ فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ جن کی شادی کی جا رہی ہے اگر یہ نادار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، پیسہ نہیں ہے، انتہائی ابھی غربت کی حالت ہے، وہ بالکل حال ہے، نوکری نہیں ہوئی، سروس نہیں ہوئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، نادار ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، شادی کر دو، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کرتے تھے، مجھے اس فقیر اور نادار اور غریب شخص پہ تعجب ہوتا ہے، ارے وہ شادی کر کے اپنی ناداری، اپنی فقیری کو تبدیل کیوں نہیں کرتا؟ بہترین فارمولہ، نادار ہو، نوکری نہیں ہو رہی، سروس نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، شادی کی عمر ہو جائے، والدین اپنے بچے کی شادی کر دیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عام المملکہ العربیہ سعودیہ عربیہ،
رحمہ اللہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی لوگوں نے بیان کیا ہے، تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ ان کے پاس جب بھی کوئی ملنے جاتا پوچھتے شادی کر لیے؟ وہ بولے ہاں۔ کتنے بچے ہیں؟ یا اے شیخ محترم، اے مفتی محترم، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں۔ پوچھتے کہ عمر کتنی ہوئی؟ کہا 16 سال 17 سال۔ پریشان ہو جاتے، کہتے جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو۔ ہر آنے والے سے جو بھی ملنے آتا دنیا کے کسی بھی کونے سے، مفتی عام سے، وہ پہلے یہی کہتے کتنے بچے ہیں، کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں؟ کہتے ہیں مفتی صاحب اتنے بیٹے اتنے بیٹیاں۔ عمر کتنی ہوئی؟ 15 16 17۔ جلدی شادی کرو۔ گویا کہ شادی کرنے میں بیٹے ہو یا بیٹیاں، ان کی شادی کرنے میں والدین کو جلد بازی کرنی چاہیے۔ اگر ان چیزوں پر ہم دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ برائیوں سے اور زنا سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، کہ تم میں سے جو شادی کی صلاحیت رکھتا ہے، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہے، ایک ٹائم کھا کھلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اسے چاہیے کہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ یہ نظروں کو پست رکھتی ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ زنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم بیان کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم راستے میں جا رہے ہو، نوجوان سن لیں شادی کی اہمیت، کہاں راستے میں جا رہے ہو، کسی غیر محرم عورت کے نظر پڑ گئی اتفاق سے، دل میں وسوسہ آیا، شہوت پیدا ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارا کام دام چھوڑ دو، اپنے گھر میں آؤ، اپنی بیوی کے پاس۔ کیوں؟ فرمایا جو اس کے پاس ہے وہی تیری بیوی کے پاس ہے۔ اتنے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ تو جب بیوی ہوگی تو کیا کرو گے؟ زنا سے بچو گے۔ بیوی نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ یہاں وہاں جا کے منہ مارو گے، زناکاری کرو گے، معاشرے کے لیے کلنک بنو گے، اللہ کے یہاں گناہگار بنو گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زناکاری کو روکنے کے جو اسباب، نہ ہم نے بیان کی یہ بات، نہ کسی عوام کی بات ہے، نہ کسی عالم کی، نہ کسی علماء کی، اللہ کی اس کتاب کی بات ہے، سورۃ النور کی جو آیتیں ہیں اس کی روشنی میں زنا سے روکنے اور اس کے سدباب کے اوپر جو گفتگو کی گئی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر ہم تمام حضرات کو جو سن رہے ہیں، جو موجود ہے، بیٹھے ہیں، اس پر عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔